يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات کی خدمت میں کہ آپ حضرات مستقل یہ سلسلے دروس جو کہ چل رہا ہے اس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اور آج درس کا 19واں روز ہے، یعنی 19واں درس ہے جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید ابتدا سے یعنی سورہ فاتحۃ الکتاب سے سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ ایک دورہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پورا ہو جائے، اور دورہ پورا کرنے کے بعد پھر قرآن پڑھنے میں جو سمجھ میں آئے اصل اس کی لذت ہم حاصل کر سکیں۔ تو آج کا درس جو ہے آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 102 تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت نمبر 102 طویل آیت ہے، تقریباً 10 سطر یا 9 سطر، 9 یا 10 سطر کی ہے، لہذا آج صرف جو ہے 3 آیت ہی ترجمہ و تفسیر پیش کر سکوں گا۔ کل ہم نے آیت نمبر 99 آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے کو یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اللہ سے بہت قریب ہیں، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، اگر جہنم میں رہیں گے تو کچھ دنوں کے لیے رہیں گے، اس طرح کی باتیں کہا کہ ہم اللہ کی خاص مخلوق ہیں۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا، جس کا دین صحیح ہوگا، جو برا کام نہیں کیے ہوگا، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وہ موت کی تمنا کرنے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا جس کے اعمال صحیح نہیں ہیں وہ موت سے ضرور ڈرے گا، ضرور بھاگے گا۔ آج کی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور ان کی حالت یہ ہے، کس کی؟ ان یہودیوں کی، کہ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں یہ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بل یعنی بلکہ ان میں کے اکثر وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کا دین دکھاوے کا دین ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اندر اس کے کفر ہو، اندر دل میں ایمان نہ ہو، زبان پر اسلام ہو، لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، دل میں ایمان ہے، دل میں اللہ ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، لیکن کسی وجہ سے مجبوراً اس کے خلاف زبان سے اس کو کہنا پڑے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ مثلا جان کو خطرہ آ گیا، اندر دل میں ایمان ہے، زبان پر غیر ایمان ہے، لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ دل میں کفر ہے
اور زبان پر اسلام، اللہ، اللہ اکبر، کیا یہ منافقت ہے۔ لہٰذا ان کی حال یہی تھی یہودیوں کی، جب بھی کوئی عہد و پیمان کیا نبذہ فریق منہم، ان میں ایک گروہ نے جو ہے کیا کیا، عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ ایک نے توڑا، ایک ساتھ رہا۔ پچھلے جو جناب موسیٰ کا واقعہ گزرا، جو ساتھ رہے وہ بھی عجیب عجیب بنی اسرائیل تھے۔ ان کی ضدیں اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کہا حتتن کہو تو کیا ہنتتن کہا، سب سنا ہوا آپ کا ہے۔ آج کیا ہوا، بل اکثرہم لا یؤمنون، خدا بند عالم کہہ رہا ہے یہ جو دکھا رہے ہیں کہ کچھ نے عہد و پیمان کو توڑ ہی دیتے ہیں، کچھ جو ہے نہیں بھی اگر توڑتے ہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ اکثر ان میں وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب آیت نمبر 100 ہو گیا، آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، یعنی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا یہ یہودی انتظار کر رہے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا وہ، جاءہم ان کے پاس، رسول، رسول کہاں سے، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے رسول جب آیا، انتظار کر رہے تھے آخری رسول کا، اور جب آخری رسول اللہ کی طرف سے آیا، مصدق لما معہم، اور وہ رسول جو توریت میں ان کے پاس توریت کتاب تھی اللہ کی بھیجی ہوئی، اس کی یہ رسول تائید بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ آسمانی کتاب ہے۔ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ دین اسلام دین اللہ کی طرف سے ایک ہی آیا ہے، دھرم ایک ہی آیا ہے، مذہب ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے۔ البتہ شریعتیں بدلی، انبیاء اولو العزم جو 5 بڑے پیغمبر ہیں ان کے زمانے میں شریعتیں بدلی، اس کے علاوہ اور جو رسول ہیں اسی شریعت کو آگے چلاتے رہے۔ تو بدلی کیوں بدلی، اپڈیٹ ہوئی نا کہ بالکل بدل گئی۔ لما جاءہم رسول عند اللہ، جب ان کے پاس رسول آیا، مصدق لما معہم، جس کو جو ان کے پاس تھی کتاب توریت، اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ پھر بھی کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو نبذ فریق، اور ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو پشت، ظہور یعنی پیچھے ڈال دینا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور ان میں سے کچھ لوگ، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، جب یہ کتاب پیش کی گئی، یعنی کیا، توریت یا قرآن مجید، توریت ان کے سامنے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب خدا کو انہوں نے اپنے پشت ڈال دیا، یعنی اس کو اندیکھی کر دیا، اس طریقے سے ایسا کہ جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی کتاب خدا کا انہوں نے انکار کیا۔ البتہ یہ بار بار اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیزوں سے اپنے کو بچائے رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم خود اسی میں، اسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، کہ ہم کتاب خدا کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن خود اس سے دور ہو جائیں، مہجور روایتوں میں ہے، قرآن مجید مہجور نہ ہو جائے۔ اب آیت نمبر 102
میں پڑھتے ہیں اس میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور ان لوگوں نے اتباع کیا ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین جس کا ورد کرتے تھے، جادو منتر جو کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے اتباع کیا جس چیز کی تلاوت کرتے تھے شیاطین، یعنی جادو منتر ورد کرتے تھے اس کا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جناب سلیمان پیغمبر کے زمانے میں شیاطین جس چیز کو پڑھتے تھے، وَاتَّبَعُوا، ان یہودیوں نے بھی اسی کی اتباع کی، اسی کی پیروی کی. آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جناب سلیمان کے پاس ملک تھا، چرندوں پرندوں جناتوں حیوانات بادل ہوا تمام موجودات پر جناب سلیمان کی حکومت تھی. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو جادو کرتب کرتے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، یعنی سلیمان نے سحر و جادو نہیں کیا، کیونکہ روایات کا سہارا لے کے ہی مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں. وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان نے سحر و جادو نہیں کیا. ولیکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر اختیار کیا. یعنی جناب سلیمان کے پاس جو تھا وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکومت ہے، لیکن شیاطین نے کیا ظاہر کرنا چاہا کہ جناب سلیمان کے پاس جو حکومت تھی وہ جادو کے ذریعے تھی، معاذ اللہ سحر و جادو کے ذریعے سے تھی. اسی کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے کہ کفر یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیزیں جو کہ دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت ہے اور ایک کا نام ماروت ہے، جو انسانی شکل میں خداوند عالم نے جن کو زمین پر بھیجا. اور ہاروت وما یعلمان من احد، یہ ہاروت اور ماروت کس لیے آئے تھے؟ پہلی بات یہ ہوگی کہ بنی اسرائیل نے شیطان کے سکھانے پر، یعنی شیطان کی اتباع کیا اور سحر و جادو پر عمل کیا، یعنی دین کو چھوڑ کر کے، دین کا عقیدہ چھوڑ کر کے سحر و جادو پر ایمان لائے. ایک بات تو یہ ہو گئی بنی اسرائیل، یعنی شیطان کی اتباع کی. تو اللہ نے ہاروت اور ماروت فرشتوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ سحر باطل کرنے کا طریقہ بتا. چونکہ سحر جو ہے جناب سلیمان کے زمانے کے بعد جو ہے سحر عام ہو گیا، سحر و جادو بہت عام ہو گیا تھا. لہذا بعض روایتوں کے مطابق اس زمانے کے جو پیغمبر رہے ہوں ان کے پاس خداوند عالم نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت ہے اور ایک کا نام ماروت ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ سحر باطل کرنے کا طریقہ و سلیقہ سکھائیں کہ کیسے سحر کو باطل کیا جائے. اور یہ بابل شہر مشہور ہے، کربلا اور نجف کے درمیان میں ایک شہر ہے، شہر بابل. ظاہراً اس مقام پر، اس جگہ پر یہ دو فرشتے آئے، کاہے کے لیے؟ تاکہ سحر یعلمون الناس السحر، یہ جو تھے لوگوں کو شیاطین سحر و جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا، البتہ بعض احادیث میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ جناب سلیمان نے اپنے زمانہ حکومت میں جتنے جادوگر
اور سحر اور جادو کے جو کچھ منابع اس زمانے میں تھے، جو کتابیں وغیرہ تھیں اس کو اپنی حکومت میں انہوں نے لے کر کے جمع کرا لیا تھا، ایک جگہ پہ دفن کرا دیا تھا۔ اور شیاطین نے جناب سلیمان کے بعد ان کتابوں کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد پہلی بات یہ مشہور کی کہ جناب سلیمان انہی جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ پھر دوسری بات کیا کیا، بنی اسرائیل میں ان چیزوں کو اور لوگوں کو بتایا، سحر و جادو کا طریقہ اور سلیقہ دوبارہ زندہ کیا اور بتایا۔ تو اس وقت خداوند عالم نے ان کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا، کاہے کے لیے؟ کہ ان کو سکھائیں ابطال سحر کو باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ وما يعلمان من احد، یہ فرشتے جو تھے نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، انسانی شکل میں آئے تھے۔ وما يعلمان من احد، اور یہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے درمیان آئے ہیں، تمہارے لیے مورد آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، بس تم کفر اختیار مت کرنا۔ مطلب کیا کہنے کا ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، یعنی سحر کو باطل کرنے کے لیے استعمال کرنا، سحر اور جادو کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور انہوں نے جو ہے وہ جادو اور ٹوٹکا اور سحر انہوں نے سیکھا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے لوگوں نے سیکھا، ما يفرقوا به بین المرء وزوجه، اور اس سحر جادو کے ذریعے سے انہوں نے اس کا غلط سکھایا۔ کس لیے تھا؟ سحر و جادو کو باطل کرنے کا طریقہ کیسے باطل کیا جائے۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے غلط استفادہ کیا، کیا کیا؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے سے شوہر اور زوجہ کے درمیان اختلاف ڈالنے لگے، یعنی اس طرح ایک مثال دی، مثلا غلط استعمال کرنے لگے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ بغیر خدا اذن خدا کے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ ایسی چیزیں سیکھنے لگے، یعنی یہی سحر و جادو یہ ایسی چیز ہے، ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچانے والا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، یعنی تاکید ہو رہی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے، اتنی غلط چیز ہے جو نقصان بھی پہنچانے والی ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بالتحقیق تم یہ جانتے ہو کہ یہ تم نے جو اشترا کیا ہے، یہ جو بزنس کیا ہے، یہ جو معاملہ کیا ہے، میں بہی انفسہم، اپنے نفس کے معاوضے میں اپنا نفس بیچ کر کے تم نے یہ جو چیز خریدی، گمراہ کر دینے والی چیزیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ جو ہے تم نے کیا، کاش کہ تم اس کو جانتے کہ کتنا نقصان دہ تم نے معاملہ کیا ہے۔ فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ نے، کیا کہ ابطال سحر و جادو سکھاتے، لیکن ان لوگوں نے اس کو سیکھ کر کے باطل کرنے کے بجائے اور سحر و جادو کرنے لگے۔ لہذا رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہودیوں نے کیا، آسمانی کتاب جو ان کی تھی اس کو عمل نہیں کیا، بلکہ توریت نے جو صفات بتائے تھے رسول کے، کہاں اس کو مانا۔ اور اس آیت میں کچھ چیزیں اور ہم کو اس کے معلوم ہو رہی ہیں، جو باتیں نکل کر آتی ہیں، جیسے جناب سلیمان کے دین میں ایک چیز تھی، جناب سلیمان کے زمانے میں جو جادو اگر کوئی کرتا تھا تو جادوگر کی زوجہ اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا سخت قانون جناب سلیمان نے رکھا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خراب چیز ہے، باطل چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور ان لوگوں نے سیکھا، مَا يَضُرُّهُمْ،
جو ان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وما ينفعهم، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کو فائدہ پہنچانے والی بھی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ ان سب چیزوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کرتب، جادو، ٹونا، اس سے لوگوں کو باز آنا چاہیے، اور بہترین چیز ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اس سے قوی، اس سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کہیں خوف لگ رہا ہے، کسی چیز کا شک ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، یہ الہی کلام ہے۔ سحر و جادو شیطان کا سکھایا ہوا ہے، اور شیطانی طاقتوں اور رحمانی طاقتوں میں ہر زمانے میں مقابلہ رہا۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم رحمانی فوج جو ہے اس میں شامل ہوں، نہ کہ ان سب چیزوں کو مان کر کے کہاں چلے جائیں، شیطانی طاقت میں چلے جائیں۔ اگر شیطانی طاقت میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے کیا ہے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے اپنا اس دنیا میں جتنا ہو سکے اس کا سامان مہیا کرے، کیونکہ ائمہ کی حدیث میں ہے کہ سفر طویل ہے لیکن سامان سفر کم ہے۔ جب سامان سفر کم ہو تو انسان کو گھبرانا چاہیے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جب سفر کرتا ہے، یعنی آخرت کا سفر اپنا، تو سامان سفر اس کے پاس پورا ہوتا ہے۔ بس یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ خدا بند عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سمجھ کر کے قرآن مجید کو ہم پڑھ سکیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مجھے واسطہ ہے، چاہدہ معصومین علیہ السلام کا، ہم نے جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے ایک جز، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ اس کرونا جیسے وبا سے ہم کو جلد از جلد نجات عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شان ادا کرا جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں زمانہ پورا شعب ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔